نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی کہ خالق کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شریفہ کی 84 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ ومن یبتغ، اور جس کسی نے تلاش کیا، ڈھونڈا، پانے کی کوشش کی، غیر الاسلام دینا، دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی دنیا کا دوسرا دین جس نے پانے کی، حاصل کرنے کی کوشش کی، فلن یقبل منہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کا دین، اس کا جو بھی عمل ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ شدید خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ رب کائنات جل مجدہ کریم نے سارے نبیوں کے بعد میرے نبی کی بعثت تشریف فرمائی۔ سارے انبیاء علیہ السلام ایک ہی دین کے پیروکار ہیں، وہی دین جو دین اسلام ہے۔ قبل ازیں میں یہ بات بیان کر چکا ہوں بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ۔ یہ جگہ دین سے مراد کیا ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کا دین ایک، یعنی جس پر یقین رکھنا، ایمان لانا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی ثانی و شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات پر، اس کی ذات پر ایمان لانا، فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، جنت پر، جہنم پر، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا، یہ دین ہے۔ اور سارے انبیاء علیہ السلام اسی دین کے پیروکار تھے، ان کا کوئی الگ دین نہیں تھا۔ البتہ جو عبادت کے طریقے ہیں یہ جدا جدا تھے، ہر نبی کی امت کے عبادت کا طریقہ جدا تھا، لیکن جو بنیادی باتیں ہیں وہ سارے انبیاء کی ایک تھیں۔ تو جس بھی کسی نے دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اپنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا۔ رب کائنات جل حکیم الحمدللہ تعالیٰ، اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس دین متین کے حامل ہیں۔ کچھ لوگ جو خود کو مسلمان کہلاتے ہیں مگر دین سے باغی ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں ہم حقیقت پر ہیں۔ کچھ تو وہ لوگ ہیں جو جعلی قسم کے پیر اور ملنگ ہیں، وہ نماز کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ نماز میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم نے بڑی تاکید فرمائی اور قرآن کریم میں تاکید فرمائی، گویا وہ دین اسلام کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں، وہ بھی دین اسلام کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو اپنی قبروں کا طواف کرواتے ہیں، وہ بھی دین متین کا انکار کرتے ہیں۔ جو بھی بندہ دین متین کا انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے کسی بھی عمل کو اپنے دربار میں شرف قبول سے نہیں نوازے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یاد رکھیے تعظیم کا سجدہ حرام ہے، عبادت کا سجدہ شرک ہے۔ تعظیم کا یہ طواف کرنا ہے یہ بھی حرام ہے، سوائے حرم کعبہ کے کسی بھی جگہ کا، کسی بھی شخص کا طواف نہیں کیا جائے گا تعظیم کی نیت کے ساتھ۔ اسی طرح معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جل وعلا معاف فرمائے کہ نماز کا انکار کرنا یا روزے کا انکار کرنا یا احکامات شرع کا، دین اسلام کا انکار کرنا، یہ بدترین جرم ہے۔ بعض اوقات جس طرح نماز کا انکار کرنا کفر ہے، بندہ دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو ارکان اسلام میں نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا انکار کرے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے خلاف اعلان جہاد فرمایا تھا جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا، اور بالاجماع صحابہ کرام نے، سب صحابہ کرام کا اتفاق اس بات پر تھا کہ جو ان میں سے نماز میں، روزہ میں، حج میں، زکوٰۃ میں، کلمہ طیبہ کسی ایک کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نہ کرنے والا گناہ گار ہے، انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو رب ذوالجلال شان گرامی قدر فرماتے ہیں کہ وہ جو دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کچھ بھی قبول نہیں فرمائے گا، اور قیامت کے وہ بڑے گھاٹے میں ہوگا، وہ خسارے میں ہوگا۔
کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیوں کر اللہ رب العزت جل وعلا اس قوم کو ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمائے گا، کفروا بعد ایمانہم، کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ مفسرین کرام نے یہاں نبی جوڑی تفسیر کا ذکر فرمایا ہے، اور بعد یہ فرمایا کچھ وہ لوگ تھے جن میں حارث بن سوید نامی شخص بھی تھا۔ یہ 12 کے قریب افراد تھے کہ جو مرتد ہو گئے تھے، جنہوں دین اسلام سے برگشتہ ہو گئے تھے، پہلے یہ مسلمان ہوئے اور پھر یہ مرتد ہو گئے۔ وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقًّا، اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول سچے ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس کھلا دلائل بھی آ چکے۔ وہ لوگ بھی مراد ہیں جو مرتد ہو گئے تھے، جن میں بعد دوبارہ مسلمان ہو گئے تھے، جس طرح حارث بن سوید ہی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بعد یہ فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے مطلق ذکر فرمایا ہے کہ وہ یہود و نصارہ جو پہلے اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضور رحمت عالم کی جلوہ فرمائی ہونے والی ہے، وہ جلوہ فرما ہو جائیں گے، ان قریب ہمارے اندر تشریف فرما ہوں گے، اور وہ گواہی دیا کرتے تھے۔ رب کریم شان کرام کے اندر فرماتے ہیں یستفتحون الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنۃ اللہ الکافرین، وہ فتح مانگا کرتے تھے اس نبی کے وسیلہ سے کافروں پر، جب وہ نبی تشریف لے آئے انہوں نے انکار کر دیا، بس لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ جو پہلے میں نبی کا وسیلہ مان کر اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور دعا مانگا کرتے تھے، وہ پہچانتے تھے میرے نبی کو جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جانتے بوجھتے ہوئے پہلے گواہی دینے کے باوجود کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، پھر منکر ہو گئے۔ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ تعالیٰ کیوں کر ہدایت عطا فرمائے گا اس قوم کو کہ کفروا بعد ایمانہم، پہلے انہوں نے یقین کیا تھا اس نبی کا، پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ وشاہدوا، اور وہ خود گواہی دے چکے ہیں کہ ان رسول حق، بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی سچے نبی ہیں۔ وجاءهم الحق وجاءهم البینات، ان کے پاس کھلا دلائل اور نشانیاں آ چکی تھیں، ساری باتیں ہونے کے باوجود انہوں نے اس رسول رحمت کا انکار کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، پھر اللہ تعالیٰ بھی ظالموں کو ہدایت کی دولت عطا فرماتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی بدبختی میں بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں کہ جزاؤہم، ان کا بدلہ کیا ہے، ان کی جزا کیا ہے، ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ تعالیٰ کو بھی لعنت ہے، سارے فرشتوں کو بھی لعنت ہے، اور سارے انسانوں کو بھی خواہی نہ خواہی ان پر لعنت ہے جو رسول رحمت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندازہ کیجیے پروردگار عالم کے حضور میرے نبی کی کتنی تعظیم اور کتنا قدر ہے، کس قدر منزلت ہے میرے نبی کی کہ نبی کریم نے شاہ میں جو اس محبوب مکرم کا انکار کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اقرار لوگ خواہی نہ خواہی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اقرار کرتے ہیں، مشرکین بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہے، اور وہ اپنے بتوں کو چھوٹے معبود سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بڑا معبود سمجھتے ہیں۔ آپ سارے بہت اچھی طرح جانتے ہیں شیطان تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا بہت بڑا قائل ہے، اس سے تو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ وہ بدبخت انبیاء کا منکر ہے، بالخصوص میرے نبی کا، اس لیے جس نے بھی میرے نبی کا انکار کر دیا خواہ وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی لعنت ہے، سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کافر پر تو لعنت نہیں کرتا، کافر یہ تو کہتے ہیں جو جھوٹا اس پر لعنت ہو، یہ تو کہتے ہیں نا کافر، وہ اپنے آپ کو سچا خیال کرتا ہے، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ جھوٹے پر لعنت ہے تو خود جھوٹا ہوتا ہے، پھر لعنت اس پر آ جاتی ہے۔ اور دوسرا قیامت کے دن ایک کافر دوسرے کافر پر لعنت کرے گا کہ تیری وجہ سے میں جہنم میں گیا، وہاں پر بھی ایک دوسرے کو طعن کریں گے، لعنتیں کریں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتے ہیں وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ قیامت کے دن کافر کہیں گے مولا تعالیٰ وہ بدبخت ہمیں
دکھا جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، وہ کافروں کو کافر کہیں گے کہ ان کو ہم اپنے پاؤں تلے رون دیں گے، ان کو ذلیل کریں گے کہ ان کے کہنے پر ہم نے کفر اختیار کیا تھا۔ قیامت کو ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے۔ رب کریم فرماتا ہے خالدین فیہا، اس لعنت میں رب کی رحمت سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں مسلسل رہے گی۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان پر جہنم کا عذاب تخفیف نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ ہاں الا الذین تابوا من بعد ذلک، جن اس کے بعد توبہ کر لی، صراط مستقیم پہ آ گئے، ان کو یہ سزا نہیں ملے گی۔ رب کائنات ان کو اپنے دامن رحمت میں پناہ عطا فرما دے گا۔ فرماتے ہیں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی۔ تنہا یہ نہیں کہ انہوں نے حضور پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، بلکہ عملاً وہ اپنی اصلاح بھی کی۔ فإن اللہ غفور رحیم، بس اچھی طرح جان لو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے، وہ غفور رحیم ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار بھی اس کے حضور توبہ کر لیں، وہ اپنے دامن کرم اس کو پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم بصواب۔